صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا. میں کہتا ہوں اے گوجرے والو، اگر اس دن سورہ ملک اللہ سے لڑ سکتی ہے تو آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا. اور سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ موبائل چھڑتا تو ریموٹ پھڑ لیں گے، ریموٹ چھڑتا تو موبائل پھڑ لیں گے، موبائل چھڑتا تو ریموٹ پھڑ لیں گے، ریموٹ چھڑتا تو موبائل، موبائل ریموٹ، ریموٹ موبائل. مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے، مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے. سچ بتاؤ یار، ہمارے گھروں میں کدھر سے خوشحالی آئے گی؟ ہمارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ بتاؤ مجھے. ابھی تو حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے، وہ مصلے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہیں جس پہ ہم نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتے. وہ جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے. جو ہمارے گھر میں درود رشی پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے. وہ جو ہمارے گھر میں اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے تسبیحات کا وہ بھی شکایت کرتا ہے. اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا کہ بات ہی ختم کر دی. اقبال کہتے ہیں ترس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے دار کے قرآن ہو کر. بھول گئے قرآن. یہ چلے جی اب میاں صاحب والا معاملہ پھر سے کبھی ہم آخری بات کر کے بات ختم کر. یہ 10 محرم گزری جی، ٹھیک ہے جی. یہ 10 محرم پچھلی جو گزری پھر آنے والی ہے، پھر اسی طرح ہی ہونا ہے حضرت جی. بدلنا کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہی. اللہ کرے بدل جائے، اللہ کرے بدل جائے حضرت. ٹھیک ہے جی. جو کربلا میں حضرت اکثر ہمیں جس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں، وہ کیا تھا جی؟ پیاس بتائی گئی نا. پیاس پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم سارے اہل بیت اطہار سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے جگہ جگہ پانی لگاتی ہے. بتایا گیا جی وہ بھوکے تھے حضرت. لیکن حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھنا پیاس بھی اختیاری تھی، بھوک بھی اختیاری تھی. اگر وہ نہ چاہتے تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی ان پہ پانی بند کرتا. یہ انہوں نے پیاس خود چوز کی حضرت. یہ بھوک انہوں نے خود اختیار کی حضرت. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا. مثلا مثال کے طور وہ کیا تھا وہ نہیں ہم بتاتے جس طرح بتانا چاہیے. جس طرح ہم پیاس اور بھوک بتاتے ہیں وہ کیا تھا؟ شہادت، سجدے. شہادت جس طرح ہم بھوک اور پیاس بتاتے ہیں نا، یہ نہیں ہے 10 دے. اگر ہم نے قوم کو کبھی یہ بھی بتایا ہوتا تو پھر 10 محرم والے دن جس طرح پانی جگہ جگہ لگتا ہے، پھر ہر مسجد میں بھی اس دن نمازیوں کا رش ہوتا، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا آج وہ دن ہے جس دن میرے امام نے شہادت بھی سجدے میں دی. پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہے. وہ کیا بولا؟ وہ ہے تلاوت اور وہ ہے نیزے پھر. نہ سجدہ یاد، نہ میں اگر کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے پوچھی جواب دو. میں کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنے آیا، میں تو تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہوں. لیکن جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے اور سب کو اپنی اپنی 10 محرم پچھلی یاد ہے. سارے بھائی دل میں جواب دینا. ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن کھولا، پانی بھی تھا، لنگر بھی تھا، لیکن نہ سجدہ تھا نہ قرآن. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا 10 محرم ہے بھائی آج وہ دن ہے کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا. اتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، نیزے پہ پڑھا. میں مسجد میں پڑھ رہا ہوں، آ کے میں گھر ہی پڑھ رہا ہوں، میں دکان پہ پڑھ رہا ہوں، میں دفتر پہ پڑھ رہا ہوں، میں اپنی گاڑی میں پڑھ رہی ہوں. لیکن کیا ہوا؟ اس لیے حضرت کرنے کو باتیں بڑی ہیں بیٹا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کام کی طرف آؤ، کام کی طرف آؤ. آج سارے جا کے نا پتر سون تو پہلے قرآن پاک ضرور کھولی ہو جائے. کھولیں گے نا؟ پکی بات ہے. اور پھر آج ہی نہیں کھولنا، روز کھول، روز کھولو یار. اپنی 5 نمازیں پوری کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر رو رو کے نا روز مدینہ پاک
روحانی چٹھیاں بھیجو یا رسول اللہ ایس واری صلاح الدین ایوبی والا کام میرے کو لے لو. ہو سکتا کو پسند آ چھوڑ بھیجو پتر خالی جے سیٹاں بھیجو اتھے. یا رسول اللہ اس بار طارق بن زیاد مجھ سے لے لے وہ والا کام. ابو مالکہ نہیں مرضی جیسے کوئی کام لیں جب وہ کام لیتے ہیں تو ویل چیئر پہ بٹھا کے بابے سے نہیں لے لیتے ہیں. زندہ باد زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. باقی مرضی ہے. یہ آخری جی بات یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ. بڑی کمال شخصیت تھی. مرضی ہے مالکوں کی جس کو چاہیں جتنا مرضی پاپولر کر دیں جس کو چاہے چھپا کے رکھے. کوئی بس رنگ ہے مالک. حضرت نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی مجھے صاحبزادہ صاحب نے عطا فرمائی لیکن وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی. حضرت میں اس میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ساڈے محلے دا بابا سی جڑا وہ لوگوں کی حجامت وغیرہ بنایا کر. ایک وقت آیا حضرت اس نے حجامت کرنی. حج پہ گیا پھر آ کے کسی کی حجامت نہیں بس اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھا نا روتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی گزرنا اس کو روتے دیکھ. ایک دن میں کھڑا ہو میں نے کہا بابا جب سے تو حج سے آیا ہے بال کاٹنے بھی لوگوں میں چھوڑ روتے ہی رہتے یہ کیا ہے. تو شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں جی وہ بابا مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا. فرض نہیں تھا شوق تھا نفل تھا میرے. کچھ میں نے پیسے جمع کیے کچھ محبت کرنے والوں نے مدد کی اور پھر چل مدینہ ہو گئے. کہتے ہیں حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز اب مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے ہیں جب میں سنہری جالیوں کے سامنے وہ حاضر ہوا نا اور درود السلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور بے خودی سی طاری ہوئی. کیونکہ حضرت ہم اس بے خودی کی کیفیت سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو جیسے اندر داخل ہوتے ہیں ہم یہ موبائل چاچا نکال لیتے ہیں. اس لیے ہم پھر اس بے خودی کی کیفیت سے کیونکہ ہماری ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. اس دن حضرت ایک دوست نے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کے اپنی تصویر اپلوڈ میرا دل سڑ بل گیا. حضرت یہ رہن دے تے جان بھی رہن دے صرف منہ سانو دے چھڑ گا خدا کا قوم کھو یار شرم ہی نہیں آتی کسی تیرے نہ کوئی ایندہ جھوٹ بولے بنے گا تجھ سے کوئی اس طرح کا جھوٹ بولے تو مانے گا. اللہ اور اللہ کے رسول سے کیوں بولتے میں نے کہا یار دل یہ رہن دے تے جان بھی رہن دے کم از کم انہوں نے منہ دے دے منہ تیرے کو دیتا نہیں گیا تو دل اور جان دے رہا ان کو کسی کو خوف ہی نہیں کوئی بھی اس طرح کا پیار نہیں کرنا جس طرح کا ہم کر رہے ہیں. دینا ہے مجھے مثال کے طور پہ حضرت میں بھائی گجرات والوں آپ سے سوال کروں سوال کوڑا ہے مجھے پتہ ہے لیکن کوئی نہیں ہے اللہ کونی مہربانیاں کرتی ہے. اصل جب یہ شادی کا کارڈ آتا ہے تو اس میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا. جب پرانے بازو کٹے گا تو ویسٹ کوٹ پہن کے آنا پینٹ کوٹ پہن کے آنا نہا کے آنا فیشل کروا کے آنا شیو کروا کے آنا نئی جوتی پہن کے آنا نئی نہیں ہے تو پرانی پالش کروا کے آنا. لکھا تو کچھ نہیں لکھا لیکن سب کچھ ہوتا ہے گانا ڈول فوجی بینڈ کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد میں آنا جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنا جب ذکر حسین کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. مجھے لوگ کہتے ہیں مصباح صاحب کوئی اینڈ اینڈ پھیر کے ٹور جلدی ہو کربلا نہیں. بھائی میں کس کو سناؤں کربلا میں کس کو سناؤں کربلا کو ملے بھی تو صحیح نا جہاں حالات یہ بنے پڑے ہیں کہ آپ ان کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. اور میں نوجوانوں دکھ سے کہنے لگا ہوں بعد میں جو مرضی کہتے رہنا میرے لیے کہ یہ کہہ گیا وہ کہہ گیا مجھے نہیں ڈیوٹی کرنے کی کوشش کروں گا. میں آج دکھ سے کہنے لگا ہوں دکھ سے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو کا رول پلے کر رہے ہیں بھلا منگے سب کو اس کو آنا چاہیے بودے سے کڑ کے حضرت وہ آئے
क्योंकि उन्हें कभी हीरोइन के अंदर नचना है, कभी उसने हीरोइन के इधर नाचना है, बोते निकाल के तो वो आए। लेकिन क्या कर रहे हैं, उनकी फिल्मों में उनका हीरो अपने बाबे की पग नहीं उतार के आ रहा, मेरे बाबे की पग है। मैं दुख से कहूंगा पुत्र, उन्होंने फिल्म के बाबे की पग नहीं लाई, तुसी मस्जिद च नंगे से रहे। किसको बस जी नारे वाली गाली नहीं कोई भी है। किसको सुनाऊं? आप हमें पागल समझते हैं। इबला ने बांध रखी है, मेरे भी सिर से किसी ने बनी है, हजरत ने बांधी हुई है, सानू पागल समझते हो? सानू गर्मी नहीं, अल्लाह की कसम है लगती है, आपसे ज्यादा लग रही है मुझे। आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं बैठ भी रहा हूँ, जोर भी लग रहा है, खून भी गर्दिश में है, लेकिन क्या करूं, गर्मी देखूं कि उनकी खुशी देखूं। ना करो इस तरह ना करो, इस तरह ना करो यार। अल्लाह पता है जितने आप लोग बैठे हो, आपको इतनी तैयारी से आना चाहिए था, आपके बच्चों को भी पता चलता मेरे पूरी कितने चले। शादियों पे तैयारी हो रही है, शादियों पे नहाया जा रहा है, शादियों पे नए कपड़े पहने जा रहे हैं, फेशियल हो रहे हैं, क्रीमें लग रही हैं, खुशबुएं अपने ऊपर छिड़की जा रही हैं। जनाब की ये शादी से जाओ, तेरी तो अदरजी बारी आई होना दी, कोई तैयारी कुछ भी नहीं, कुछ क्यों करने लगी हुई है, क्यों छड़ छड़े। मेरे महबूब ने जो हमें निकाह दिया उसमें तो गाना है ही कोई नहीं, उसी पढ़। मेरे महबूब ने जो दीन दिया उसमें तो वो गले में जो डालते हो आप तेल वाले दिन। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया उसमें तो है ही नहीं कि जब बारात आए तो जवान बच्चियां खड़ी होकर जी के घर में मुंह फूल फेंके फेंकवा रहे, और जो मेरे नबी ने दिया तो उसको छोड़ दे। नबी पाक ने अता फरमाया, उसको टोपी छोड़ दी, पग छोड़ दी। मैं अक्सर कहीं शादी पे जाऊं तो तरबियत ही करनी है। मैं अब से तो बड़ा कम टाइम मिलता है, मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हे तेरे तक पर्चा कट कर दे। वो बेचारा अक्सर मैं की था पर्चा कटे, मैं ऐसा थाने नहीं कटवाया, किसी और कटवाया। वो कहता जी मैंने किया, मैं आज पग बननी है ना सिर से, मतलब कोई पाकिस्तान के आइन में कोई नया कानून तो नहीं आया जेड़ा पग नहीं बन के आएगा नाल वोटी नहीं डोरी जाएगी। नहीं हजरत मैं बस यही तेरे ते पर्चा हो जाए। हूं तेन बरोजे कयामत ते अल्लाह ने पूछना है, बंदे सानू सिर्फ इन्ना दस वोटी ਲਈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। भाई लिखा जा रहा है ना सारा कुछ, किरामन कातिबीन नोट कर रहे हैं सारा कुछ। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून नोट हो रहा है। यौम तुबला सराइर, उस दिन के लिए कुरान कह रहा है राज खोले जाने का दिन है, सारे खाते सामने किए जाएंगे। चेक करो इसका सारा नामायाबाद, इसके जुमे देखो, बांधी किसी जुमे में इसने, सारे जुमे चेक हो, नहीं जी। इसकी सारी शबे बरातें चेक करो, हो सकता है किसी रात बांध आया हो, नहीं नंगे से नहीं गया मस्जिद। इसकी 12 रबीउल अव्वल देखो, हो सकता किसी पे बांधी हो, नहीं जी एंजी गया जी पौधे कट गए। शबे मिलाद चेक करो, 10 मुहर्रम देखो, वो मिलाद की महफिल देखो नंगे से, यौम सिद्दीक अकबर देखो नंगे से, यौम फारूक आजम देखो नंगे से, यौम उस्मान गनी देखो नंगे से, यौम मौला मुश्किल कुशा देखो कोई नहीं टोपी, यौम सैयदा कायनात की महफिल चेक करो नंगे सिर। फिर पूछेगा 10 बंदियां वोटी नहीं बन रही साढ़े सोने की क्यों नहीं बनी। बेटो बेटा क्या कर रहे हो, और वो फिल्मों में नहीं अपने बाबे की बात छोड़ रहे, तुमने महफिलों में नंगे सर आना शुरू कर दिया है, तुमने महफिलों में नंगे सर आना शुरू क्यों छोड़ रहे हो। और फिर मैं जो बात कर रहा था ना, फिर सुनो आला हज़रत ने यही लिखा। आला हज़रत क्या कहते हैं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे टोपी छड़ी दाढ़ी छड़ी, उन्हां दा तरीका छड़िया, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। हाथ जोड़न लगा जी, खुदा दा वास्ते ना आज तो बार पुत्र कदी नंगे से मेरी अखे नंगे से राणा जी ना फिर कम से कम एक काम करियो, आज तो बार प्यार का अच्छा बनाने वाले आका कोई देखो तो सही करबला है कि तस्लीम रजा है।
اور آج جس موضوع پہ جی قرآن کیسے شکایت کرے گا؟ سنو میرے سورہ ملک کا اے والا پیار نہیں پڑھنے والا تو روزانہ پڑھے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال نیکیاں تولی جائیں گے، ایک پلڑے میں گناہ ایک پلڑے میں ثواب تولا جائے گا، نیکیاں کم گناہ زیادہ جہنم کا ہوگا۔ تو ہوگا کیا؟ وہ سورہ ملک سے پیار کرنے والا۔ علماء موجود ہیں جی، جھگڑے کے الفاظ ہیں، جھگڑے کے سورہ ملک جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، میں اس کو جہنم میں نہیں جاتا۔ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر مجھے قرآن پاک سے، سورہ ملک کو تو قرآن پاک سے نکالا نہیں جائے گا، لکھا ہے صرف سورہ ملک کی وجہ سے وہ شخص کو جنت بھیجا جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں میاں جو اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت بھی نہیں کرتی۔ کھول قرآن، آج ہم جن کے نام پہ ہیں پتر کرتے کھولے قربان جاؤں، انہوں نے تو نیزوں پہ بھی قرآن پڑھا، انہوں نے نیزوں پہ قرآن پڑھا، وہ تو گھر نہیں پڑھتا، انہوں نے نیزے پہ قرآن پڑھ دیا، تو گھر نہیں پڑھتا۔ یہ تو اصل ایشو یہ ہے نا کہ جو تھا وہ مثال کے طور پہ ہے جی۔ پھر میں کہوں گا تھوڑا سا قصور ادھر سے بھی ہوا ہے کہ جتنی حضرت ہم نے توجہ پانی بند ہونے پہ، جتنی توجہ ہم نے حضرت کھانا نہ ہونے پہ دلائی ہے نا، اتنی توجہ ہم نے حضرت وہ جو آخری سجدہ ہوا تھا اور جو نیزے پہ قرآن پڑھا تھا اس پہ نہیں، زیادہ فوکس رہا ہی اس میں۔ پھر کیا ہوتا ہے 10 محرم کو آپ کو سبیل بھی ملے گا، الحمدللہ ہم خود لگاتے ہیں۔ 10 محرم کو آپ کو لنگر بھی ملے گا، الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو آگے 2 کام ہوئے وہ نہیں آپ کو ملیں گے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں 33 کے قریب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ نیزوں کے ذریعے 33، یہ بڑی کتب ہے، تقریباً 37 یا 38 کے قریب امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پہ تلوار کے جو ہے نا وہ نشان، 33 نیزوں کے، 37 یا 38 تلواروں کے، لیکن اس کے باوجود بھی کمال یہ تھا کہ شیر ابن شیر جتنی دیر تک میدان کربلا میں کھڑے رہے ہیں، قریب آنے کی ضرورت نہیں کسی بھی ہوئی ہے، بلکہ شہادت کب ہوئی؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ دکھ اب یہ ہے کہ حضرت سبیل بھی ہے لیکن سن لو پتہ سبیل بھی، میں پیرو مرشد بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، سن لو سبیل اور پیاس بھی۔ اگر آپ کی اور میرے امام پاک کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، اگر ان کو پانی سے اتنا پیار ہوتا، لیکن یہ بتاتے ہیں اگر وہ اتنی ہی پانی کی طلب رکھتے تو میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے تیرے اور میرے امام پاک پہ پھر پانی بند کر سکتا کوئی نہیں۔ ارے وہ تو وہ تھے جن کے تو جوڑے بھی جنت سے آتے تھے، ارے وہ تو وہ تھے جن کی چکی بھی جبریل چلاتے تھے، ارے وہ تو وہ تھے جن کے گھر تو فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے۔